ہائی گائز، میں ہوں احتشام خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس فیکٹری اردو۔ اس چینل پر آپ دنیا بھر سے کچھ دلچسپ خبریں دیکھ سکیں گے۔ تو ہماری آج کی پہلی خبر ہے انگلینڈ سے، برطانیہ سے، جہاں ایک ہونہار پاکستانی نژاد نوجوان کو اپنی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد ہے اور کروڑوں روپے کی امریکی آفر کو خاطر میں لگایا۔ برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی نژاد 16 سالہ محمد علی نے ایک ایسی ویب سائٹ بنائی ہے جو پیسوں کی بچت کرواتی ہے۔ محمد علی کو ایک امریکی سرمایہ دار نے اپنا یہ آئیڈیا بیچنے کے لیے کہا اور 5 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کی آفر دی، لیکن محمد علی نے یہ آفر ٹھکراتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس سے کہیں زیادہ پیسے کما سکتا ہے۔ علی نے یہ ویب سائٹ اپنے والدین کے ساتھ ہی رہتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں ہی بیٹھ کر بنائی ہے۔ اس سے پہلے علی 12 سال کی عمر میں ایک ویڈیو گیم اور ایک فنانس اپلیکیشن بھی بنا چکے ہیں۔ ہماری دوسری خبر بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے۔ یورپی ملک کے ایک ڈیزائنر نے ایسے افراد کی مشکل حل کر دی جو شرٹ کے پینٹ سے باہر آنے سے شدید پریشان ہیں۔ آفس میں کام کرنے والے ملازمین بعض اوقات کام میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کی شرٹ آدھی پینٹ میں ہے اور آدھی پینٹ سے باہر ہے، جس کی وجہ سے ان کی شخصیت متاثر ہو رہی ہے، جبکہ عام طور پر ایسے شخص کو سست اور کاہل تصور کیا جاتا ہے جس کی شرٹ پینٹ سے باہر ہو۔ پنسلوینیا کے 21 سالہ ڈیزائنر نے، کا نام نک وینی ہے، ایسا شرٹ ہولڈر ایجاد کیا ہے جس کی مدد سے شرٹ پینٹ سے باہر نہیں آئے گی اور آپ اٹھتے بیٹھتے مطمئن رہیں گے۔ یہ شرٹ پینٹ کے اندر رہے گی۔ شرٹ ہولڈر پلاسٹک سے بنا ہوا ہے جس سے گھٹنے سے اوپر ران پر پہنا جاتا ہے، جس میں لگے 3 الاسٹک ربڑ ایک کلپ سے جڑے ہیں جو شرٹ کو مضبوطی سے پکڑے رکھتے ہیں۔ 21 سالہ نک وینی کی اس ایجاد کو بے حد سراہا جا رہا ہے اور اسے مارکیٹ میں ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے، جس پر نک بے حد خوش ہے۔ نک وینی کا کہنا ہے کہ وہ شرٹ کے پینٹ سے باہر آنے کے باعث بے حد پریشان تھے اور اس کے حقیقت میں ایسی چیز تلاش کرنے کی کوشش کی جس سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن اس میں انہیں ناکامی ہوئی اور بالآخر کافی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے گھر میں ہی شرٹ ہولڈر ایجاد کیا جس کا نام انہوں نے ایس ہولڈر رکھا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ تیسری خبر ہماری گلف سے ہے، عرب ممالک سے ہے۔ ایک ایسا عرب ملک جو شاید واحد ملک ہے عرب میں جو تیل کی دولت سے مالا مال نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ کچھ بھی تیل نہیں ہے۔ ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ وہ عرب ملک ہی کیا جس کے پاس تیل نہ ہو، لیکن ایک عرب ملک واقعی ایسا ہے جس کے پاس تیل بالکل نہیں ہے۔ ویب سائٹ ایٹلس اینڈ بوٹس کی رپورٹ کے مطابق عرب خطے میں یہ واحد مثال اردن ہے، جس کا سرکاری نام ہاشمی مملکت اردن ہے۔ دیگر عرب ریاستوں کے برعکس یہ ملک تیل کی دولت سے محروم ہے، جبکہ جنگ عظیم اول کے بعد برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کی تقسیم کی تو اردن وجود میں آیا۔ اس سے پہلے یہ ترک سلطنت کے زیر انتظام تھا۔ یہاں کی اکثریتی آبادی وہ قبائل تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا۔ جدید اردن میں ان قبائل کی آبادی کم پڑ گئی ہے، جبکہ اسرائیل اور مغربی کنارے سے آنے والے ناگزینوں کی نسل تعداد میں زیادہ ہو چکی ہے۔ ان قبائل کو مشرقی کنارے کے اردنی کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1 کروڑ آبادی کے اس ملک میں تقریباً 35 لاکھ ناگزین ہیں۔ تاریخی شہر ڈیرا دنیا میں اردن کی پہچان ہے۔ مشہور فلم انڈیانا جونز کی آخری مناظر اسی تاریخی شہر میں فلمائے گئے، جبکہ فلم لاسٹ کروسیڈ کی بھی یہاں فلم بندی کی گئی۔ مغربی کنارے کا فلسطینی علاقہ بھی کبھی اردن کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا۔ مصر کے علاوہ اردن واحد عرب ملک ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ 1994 میں طے پایا اور یوں دونوں ممالک کے درمیان 46 سال سے جاری لڑائی کا خاتمہ ہوا۔ دنیا کا نشیبی ترین خشک علاقہ بحر مردار کا ساحل ہے جو اردن میں ہی واقع ہے۔
یہ سطح سمندر سے بھی 1378 فٹ نیچے ہے۔ بحر مردار دنیا کا نمکین ترین سمندر ہے۔ اس میں نمک کی مقدار دیگر سمندروں کی نسبت تقریباً 9.5 گنا زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں چیزیں ڈوبنے کی بجائے سطح پر تیرتی ہیں۔ اردن میں یہ بات شائستگی کا تقاضا سمجھی جاتی ہے کہ کھانے کی پیشکش قبول کرنے سے پہلے 3 بار انکار کیا جائے۔ اردن کے جھنڈے پر 3 رنگ ہیں، ان میں سے سیاہ پٹی عباسی خلافت کی ترجمان ہے، سفید پٹی اموی خلافت کی اور سبز پٹی فاطمی خلافت کی ترجمان ہے، جبکہ سرخ رنگ کی مثلث 1916 کی عرب بغاوت کی علامت ہے۔ مثلث کے اندر بنے سفید ستارے کے 7 کونے قرآن مجید کی ابتدائی 7 سورتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو ہماری اگلی خبر اسپیشل مردوں کے لیے، خاص طور پر مردوں کے لیے ہے کہ ایک ایسی اپلیکیشن ڈیولپ کی گئی ہے جو مردوں کے سپرم کی صحت اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کو جانچتی ہے۔ تو مردوں کو اپنے سپرمز کی صحت اور پیدا کرنے کی صلاحیت جانچنی ہو تو یقین انہیں مہنگے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ شرم کے مارے ایسے ٹیسٹ کرواتے ہی نہیں، جو کہ انتہائی ضروری ہے۔ ایسے ہی مردوں کے لیے اب ایک اپلیکیشن بنا دی گئی ہے جس کے ذریعے کوئی بھی مرد گھر اپنے سپرم کی صلاحیت چیک کر سکتا ہے۔ میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق اس اپلیکیشن کا نام YO ٹیسٹ ہے۔ اس اپلیکیشن کے ذریعے سپرمز کا بالکل اسی باریک بینی سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے جس طرح مائکروسکوپ سے ہوتا ہے۔ یہ اپلیکیشن لاس اینجلس کی ٹیکنالوجی کمپنی میڈیکل الیکٹرانکس سسٹمز نے تیار کی ہے، جو موبائل فون کے کیمرے کے ذریعے سپرم کو اسکرین پر بالکل اس طرح دکھاتی ہے جیسے ہم اسے مائکروسکوپ پر دیکھ رہے ہیں۔ اسکرین پر سپرمز کا ارتکاز اور حرکت کرنے والے سپرمز کی تعداد بخوبی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کے ساتھ آپ کو $50 تقریباً 5,000 روپے کی ایک سٹارٹ خریدنی ہوگی، جس میں کلیکشن کیپ، نطفے کو پتلا کرنے والا سلائیڈز اور دیگر ضروری سامان ہوتا ہے جو اس ٹیسٹ کے لیے ضروری ہے۔ رپورٹ کے مطابق سٹارٹر کٹ بنا کر موبائل فون کے ذریعے اس کی ایک ویڈیو بنانی ہوگی۔ اس ویڈیو اپلیکیشن آپ کو اسکرین پر سپرمز کی صحت کے متعلق سب کچھ دکھا دے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس اپلیکیشن کے ذریعے بالخصوص نوجوانوں کو بہت مدد ملے گی۔ یہ تو خیر ان کا کہنا ہے، پتہ نہیں کتنی مدد ملے گی، لیکن انہیں اپنی جلد اور وہ اس کا حج کروا سکیں گے۔ کچھ تصویریں بھی اٹیچ ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ وہ کس طرح ان پر سپرمز کی صحت۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ برے کاموں سے اجتناب کریں۔ اگلی خبر امریکہ سے ہے۔ امریکہ سے ایک گائے کی خبر ہے۔ ہم اکثر آسٹریلوی گائے کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ دودھ دیتی ہے، لیکن امریکہ کی گائے ہے جن کو وسکونسن گائے کہتے ہیں۔ تو ایک وسکونسن گائے نے ایک سال میں 77,480 پاؤنڈ دودھ دیا، جس میں 1992 پاؤنڈ فیٹ اور 2055 پاؤنڈ پروٹین تھے۔ یہ دودھ کی ایک بہت زیادہ مقدار ہے، 77,480 پاؤنڈ۔ آپ اس کو خود جج کر لیں کہ ایک دن میں اس نے کتنا دودھ دیا ہوگا۔ یہ گائے امریکہ میں ایک فارم ہے جس کا نام ہے ایور گرین ویو فارمز، تو یہ وہاں سے اس کا تعلق ہے۔ ہماری اگلی خبر نائجیریا سے ایک افسوسناک خبر ہے، جہاں پہ ایک شخص نے 100 سے زائد شادیاں کی اور اب وہ اس دنیا فانی سے چل بسا۔
100 سے زائد شادیاں کرنے والے نائجیریا کا محمد شریف 93 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق محمد بیلو ابو بکر نامی شخص طویل علالت کے بعد 93 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ وہ نائجیریا میں 100 سے زائد شادیوں کے حوالے سے مشہور تھا، تاہم اس کی شادیوں سے متعلق متضاد رپورٹس پائی جاتی ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ابو بکر کی 86 بیویاں تھیں، تاہم مقامی نائجیرین اخبار ڈیلی ٹرسٹ نے اس معمر شخص کی 130 شادیوں سے متعلق بتایا۔ ایک اور اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ابو بکر نے 107 شادیاں کر رکھی تھیں، لیکن وہ 10 بیویوں کو طلاق دے چکا تھا، جبکہ ابو بکر کے بچوں کے حوالے سے بھی مختلف رپورٹس ہیں، تاہم اکثر رپورٹس میں اس کے 203 بچوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مرنے سے قبل ایک انٹرویو میں مرحوم ابو بکر کا کہنا تھا کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، کیونکہ میرا زیادہ سے زیادہ شادیاں کرنے کا ہدف مکمل ہو چکا ہے اور اب میں خالق حقیقی سے ملنا چاہتا ہوں۔ واضح رہے کہ یہ پہلی بار نہیں کہ نائجیرین اخبار کی جانب سے اس معمر شخص کی موت کا دعویٰ کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی ابو بکر کی موت کی خبریں چلتی رہی ہیں، تاہم اس بار برطانوی نشریاتی ادارے نے جنازے سے متعلق بھی تفصیل جاری کی ہے۔ مزید دلچسپ خبروں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کل ایک نئی ویڈیو اور کچھ دلچسپ خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔